مختصر تذکرہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، آواز و پیشکش محمد شاداب رائے پوری، مصنف حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ۔ ایک نادر روزگار شخصیت، ترکی کے جلا وطن علامہ زاہد الکوثری علم و فضل میں یگانہ، دین و دانش میں یکتائے روزگار تھے۔ حریت پسندی و دین پروری کے نیک جذبات کی فضا میں ترکی سے جلا وطن کیے گئے۔ مختلف ممالک میں گھومتے پھرتے قاہرہ کی علمی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے قیام کیا۔ دوران ہجرت یہ المناک واقعہ بھی پیش آیا کہ بحری سفر میں شیخ کوثری کا جہاز حادثے کا شکار ہوا اور شیخ موجوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس جانکاہ حادثے نے دماغی قوتوں کو مفلوج کر دیا اور حافظے کو اتنا متاثر کیا کہ علوم سب محو ہو گئے اور شیخ نے بڑا وقت تعطل کا گزارا، مگر قدرت کی چارہ سازیاں کی بتدریج حافظہ بیدار ہوا اور علامہ نے 89 علوم حاصل کیے۔ وہ اپنے وقت کے محقق، مبصر اور نابغہ شخصیتوں میں سے تھے جن کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ جملہ علوم و فنون پر دسترس تھی، رجال پر بڑی گہری نظر، فقہ حنفی سے وابستگی تسلب کی حد تک تھی۔ اپنی مستحکم حنفیت کے باوجود غیر حنفی حلقوں میں بھی ان کے علم و فضل کا احترام تھا۔ خطیب بغدادی کی حفوات کا جواب دیا، امام محمد علیہ الرحمہ کی جامع سوانح حیات قلم بند کی۔ امام طحاوی پر ان کی علمی کاوشیں تاریخی دستاویز کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مقالات کوثری پاکستان اور پھر ہندوستان میں شائع ہو چکے ہیں، جو اہل علم کی نظر میں خاصے کی چیز ہیں۔ مجلس علمی ڈابھیل نے فیض الباری امالی، علامہ کشمیری علیہ الرحمہ اور نسب الرایا ذیلعی کی طباعت کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری اور مولانا احمد رضا صاحب کو جب قاہرہ بھیجا اور ان ہر دو کا چند ماہ وہاں مسلسل قیام رہا تو شیخ کوثری نے خیوان علم سے ذلہ ربائی ان کی تقدیر تھی۔ ہر دو کا بیان ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عبقریت میں اگر کوئی ان کی نظیر تھی تو شیخ کوثری تھے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ المغفور انہی علامہ کوثری کے بااختصاص شاگرد تھے۔ ان کے علوم کے امین، ان کے فنون کے ترجمان، سلوک و عرفان سے آراستہ، حقیقی تقوی سے مزین اور سرتاپا علمی شخصیت، ہند، پاکستان اور بنگلہ دیش کے متعدد اسفار کیے، پاکستان کی جملہ اساسی شخصیتوں سے وابستہ اور ہندوستان کے نامور علماء سے قریبی تعلق۔ دیوبند کئی بار تشریف فرما ہوئے۔ مکہ معظمہ میں شیخ مالکی مرحوم کے دولت کدے پر احقر نے ان سے سند حدیث لی، جو میری سعادتوں کا باعث ہے۔ خود مرحوم نے مجھ سے سند لی، جس کا اظہار میرے لیے خجالت ہے۔ علماء ہند میں حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کے بعد مولانا عبدالحی مرحوم لکھنوی ان کی عقیدتوں کا مرکز تھے۔ مرحوم نے شیخ کشمیری علیہ الرحمہ کی التصریح کو ایڈٹ کیا۔ آثار السنن پر جو علامہ کشمیری کا مفصل حاشیہ ہے، اس کے قلمی عکس پر شیخ ابو غدہ کا ابتدائیہ ہے، جس میں حضرت علامہ کشمیری کے تلامذہ کو جھنجھوڑ کر فرمایا کہ ان حواشی کو ایڈٹ کرنا حضرت علامہ کے تلامذہ کا فریضہ ہے۔ بار بار اپنے شیخ کوثری کے متعلق فرماتے کہ کان شیخ یوسینا بمطالعاتی کتب شیخ انور۔ مولانا فرنگی محلی کی معرکۃ الآراء تصنیف کو بھی ایڈٹ کیا۔ شیخ ابو غدہ کی نگارشات واضح کرتی ہیں کہ ان کا علم گہرا، ان کی معلومات وسیع، ان کا تباحث ٹکسالی اور ان کا علم فن مثالی تھا۔ شیخ سعودیہ کی کئی یونیورسٹیوں سے وابستہ رہے، لیکن اپنے جلیل استاد شیخ کوثری علیہ الرحمہ سے انہیں بھی یہ وراثت ملی کہ غیر حنفی حلقہ ان کے فکر و نظر کو بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس کے باوجود وہ اپنے علم و دانش سے جہان علم کو نئے قندیل روشن کر کے باہم پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں ناسوتی زندگی کے رشتے ٹوٹ گئے اور اب یہ عالم دین اپنی جلیل علمی خدمات کی جزا کے لیے بحضور رب العالمین پہنچ چکا ہے۔ ان کے متعدد مضامین اور تحریروں سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ وہ 13ویں 14ویں صدی کے علماء دیوبند کی تصانیف و خدمات کو وقی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان کا یہ تأثر محسوس ہوتا کہ محققین علماء دیوبند اور اکابر دیوبند نے بر صغیر میں احیاء دین، اشاعت علوم نبوی اور اصلاح ملت ہندیہ کے لیے جو عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، وہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے بہت وقیع، بہت قیمتی اور بہت قابل قدر ہیں، جن کے تعارف و تفصیل کے احتیاج ہنوز باقی ہے، اور اس میں دنیا اسلام کے مختلف گوشوں میں بسنے والے اہل علم اور ارباب نظر کے لیے بڑا سبق ہے۔
کہ مرکز دین اور منبع علوم اسلامیہ حجاز اور شام سے اتنے دور دراز فاصلے پر بسنے والے ان علماء ذی وقار نے ایسی گنا قدر خدمات انجام دی ہیں جو دیار عرب کے اہل علم کے لیے بلا شبہ قابل رشک ہیں۔ شیخ کے یہاں جگہ جگہ علماء و اکابر دیوبند کو بڑے مؤثر اور والہانہ انداز میں خراج تحسین ملتا ہے، اور کہیں کہیں تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی صحت اگر اجازت دیتی، ان کے حالات سازگار ہوتے اور ان کی عمر وفا کرتی تو وہ اپنی عمر کا آخری حصہ علماء دیوبند کی فقہی اور حدیثی خدمات کو اہل عرب کے سامنے اپنے پرتاثیر قلم سے خیوان یغما بنا کر پیش کرتے۔ ہمارے نزدیک ان کی جذبات اور ان کی تحریروں کا یا بین سطور وابستگان سلسلے ولی اللہی، رشیدیت و قاسمیت کے لیے نہ صرف سند ہے بلکہ قابل فخر بھی ہے۔ افسوس وقت کی ایسی مغتنم شخصیت بہت جلد ہم سے جدا ہو گئی۔ تاب اللہ ثراه۔